حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں دیگر صحابہ اکرام سے بھی یہ روایات مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری عشرے میں اپنا خوب تہبند باندھ لیا کرتے تھے مضبوطی کے ساتھ، اور صحابہ اکرام کو آپ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے ترغیب دیا کرتے تھے، اور شعبان المعظم کے آخر میں ہی لیکچر شروع ہو جایا کرتے تھے۔ آج آپ ہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے وہ احادیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سا مہینہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں تو خالق کائنات کی طرف سے ایسی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو رمضان المبارک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کیسے فرض کیا گیا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ لیکن مقصد کیا؟ پہلی قوموں کا اور امت مصطفیٰ کا، جو رمضان المبارک میں یا دیگر امتوں میں روزوں کو جو فرض کرنے کا سبب بیان کیا، وہ کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر مقام تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور تم صرف دنیا کے ہو کر نہ رہ جاؤ بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر سکو، اپنے پروردگار کی رضا کو حاصل کر سکو۔ سامعین کرام، پہلی جو قومیں تھیں نا، ان پر جو روزوں کی ترتیب تھی وہ اس انداز کے ساتھ تھی کہ ایک دن روزہ رکھنا ہے اور ایک دن افطار کرنا ہے، اور کئی قوموں پر روزے اس انداز کے ساتھ تھے کہ 6 ماہ لگاتار روزے رکھنے، 6 مہینے افطار ہے تو 6 مہینے روزے، اور کچھ قوموں پر اس انداز کے ساتھ کہ ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کے پہلے بھی 3 روزے، درمیان میں بھی 3 روزے، آخر میں بھی 3 روزے، اور ایام بیت کے حوالے سے آپ نے سنا ہے 13، 14 اور 15 کو یہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بڑے مشہور روزے ہیں۔ تو اس انداز کے ساتھ مختلف قوموں پر، امتوں پر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا، لیکن مقصد کیا بیان فرمایا؟ مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بھوکا رہے، بندہ پیاسا رہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی رضا سے، طلوع آفتاب سے لے کر، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنا ہے، کھانے سے، پینے سے اور حقوق زوجیت ادا کرنے سے۔ 3 چیزوں سے، اشیاء سے رک جانا ہے تو اسے صیام کہتے ہیں، اسے صوم کہتے ہیں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں سے، اللہ کے حکم سے جب بندہ رک جاتا ہے نا، تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ دار جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ ہمیں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہیے نا بابا جی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس نے جو روزہ رکھا ہوا ہے کہ کس انداز کے ساتھ پروردگار اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو کہیں اپنے اوپر، ذہن کے اوپر یہ چیز سوار نہ کر لینا کہ شدت کی گرمی ہے، میں نے کاروبار پہ بھی جانا ہے، میں نے دکانداری بھی کرنی ہے، میں نے کھیتوں میں بھی جانا ہے، میں نے مزدوری کرنے بھی جانا ہے، میں نے سفر پہ بھی جانا ہے، 1 مہینہ میں کس انداز کے ساتھ روزے رکھوں، میں کیا کروں گا؟
میں تو بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا، میرے جسم جو ہے اس کے اندر نکاہت پیدا ہو جائے گی، میرے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو روزوں کو فرض کرنے والا ہے، کیا اسے یہ نہیں پتا سب کچھ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ایک گٹلی کے اوپر، کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو تھوڑا سا وہ ریشہ چڑھا ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ آج اگر آپ اپنے میڈیکل جو محکمے ہیں ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ روزے کے فوائد کیا ہے۔ جسمانی طور پر روزہ بندے کو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ یہ جو بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر کا لیول ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو معدے کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو یہ کم کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، تو وہ کم خوراک کا کہے گا اور خوراک کا تعین کر دے گا، فلان چیز کو کھانا ہے اور ایک وقت میں کھانا ہے، صبح کھانا ہے یا دوپہر کھانا ہے یا فلاں کھانا ہے۔ تو یہ خوراک کم کرے گا مریض کے لیے، تاکہ اس کا معدہ خالی ہو۔ جب معدہ خالی ہوگا تو پھر مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہ خالق کائنات کا کروڑہا اپنے بندوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں سحری ہوتی ہے، سحری کھانے کی پتہ کیا برکت ہوتی ہے کہ سحری کے وقت کس طرح اللہ تعالیٰ جن گھروں میں سحری پکائی جاتی ہے، سحری کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے رحمت کے دروازے ان گھروں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور افطاری کے وقت آقا فرماتے ہیں 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ کتنی خوشیاں؟ 2 خوشیاں ہوتی ہیں افطاری کے وقت، ایک افطار کی اور دوسری اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کی۔ اور پھر یہ احسان بھی فرمایا اپنے بندوں پر کہ سحری کرو اور افطاری کے وقت کیا کر دیا جائے؟ روزہ کھول دیا جائے۔ ورنہ کئی قوموں پر ایسے روزے بھی آئے کہ جس میں نہ سحری ہوتی تھی نہ افطاری ہوتی تھی، ایسے بھی روزے آئے۔ تو بہرحال ہم پر جو ہم سحری کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ اور خوب اچھے طریقے سے کھاؤ، خواہ ایک گھونٹ پانی ہی پی کر انسان ایک کھجور کے ساتھ سحری کرے، پانی پی کر کرے۔ اس لیے سحری کھانے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انسان جسمانی طور پر بہت زیادہ سحری جو ہے اپنے وہ کھانے پینے والے پر اثرات چھوڑ دی ہے۔ تو اس لیے بیان یہ روزوں کا فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ جو ہے نا، اس کے بہت سارے معنی۔ ایک تو معنی ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تمہاری روح کو تطہیر حاصل ہو جائے اور تم جسمانی طور پر صحت مند ہو جاؤ۔ آئیے آپ اس مشاہدے سے بے شمار مرتبہ گزر چکے ہیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے مسلمانوں کے بچے کو جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، اس نے بھی اگر روزہ رکھا ہوا نا، اور اس پر میں دلچسپ آپ کو واقعہ سناؤں، مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے پہلا روزہ آپ نے 4 سال کی عمر تھی جب رکھا۔ آپ کے دادا جان حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب سحری کا وقت ہوا نا، تو احمد رضا 4 سال کے ہیں، وہ بھی اٹھے۔ تو دادا جان نے کہا کہ احمد رضا سحری کھاؤ گے، روزہ رکھو گے؟ فرمایا دادا جان روزہ رکھوں گا، سحری کھاؤں گا۔ فرمایا کہ سحری کھا لو۔ 4 سال کا بچہ ہے، لیکن دیکھنے کے تو یہ بچہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ یہ مجدد دین کے وقت کے مجدد ہے۔ احمد رضا بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور آپ کا امت پر یہ احسان ہے کہ جب رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر حملے لوگوں نے کیے،
تو اس وقت اگر قلم اٹھا اس وقت تو وہ احمد رضا کا اٹھا، جو عشق و محبت کا پیکر تھے۔ عرض کی کہ دادا جان میں نے سحری کھا لی، روزہ رکھ لیا۔ جب دوپہر ہوئی نا، تو گرمی کا موسم تھا، تو دوپہر ہوئی تو دادا جان نے کہا احمد رضا کھاؤ گے؟ بھوک لگی ہے؟ فرمایا دادا جان بھوک لگی۔ پیاس لگی ہے؟ فرمایا پیاس لگی ہے۔ فرمایا کچھ کھا پی لو۔ تو 4 سال کا بچہ کہتا دادا جان کیا روزہ نہیں رکھا ہوا؟ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ تو فرمایا تو کہتا ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی۔ فرمایا اگرچہ بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے، لیکن پروردگار نے دن کو کھانے پینے سے منع فرمایا روزے۔ فرمایا چلو ایسا کرو، دادا جان نے کہا آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ کمرے میں چلے گئے تو کمرے میں جا کر کہا میں باہر چلا جاتا ہوں، یہ پانی پی لو، کھانا کھا لو، خود تنہا جا کے کھا لو۔ تو 4 سال کا احمد رضا کہتا ہے کہ دادا جان اگرچہ میں اس اندھیری کوٹھڑی میں بھی ہوں، لیکن جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ مادرزاد ولی ہیں حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر مقام تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں 1 مہینہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے نا، یہ پریکٹیکل ہے، یہ ایک پریکٹیکل سے گزارا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبح کھایا ہے، اب شام کو کھانا ہے، اعلان ہوگا وقت ہوگا تو کھانا ہے، وقت ہوا تو بند کر دینا، اس کے بعد کھانا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ 14 گھنٹے بنتے ہیں، 15 گھنٹے بنتے ہیں، جتنے گھنٹے بھی بنتے ہیں، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود گھر میں تنہا موجود ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن تنہا ہے، اندھیری کھوٹری میں بندہ موجود ہے۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا کر منہ تک نہیں لے جاتا، مشروبات سامنے موجود ہیں، اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے، روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ پانی نہیں پی رہا، تنہا موجود ہے گھر میں۔ ایک لقمہ اٹھا کر، یہ توجہ سے بات سننی ہے میری، اس کو صرف لفاظی نہیں سمجھنا، اس کو فن خطابت نہیں میں کر رہا، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر تنہا بندہ موجود ہے لیکن وہ کوئی چیز اٹھا کر منہ میں نہیں ڈال رہا، میرا یہ سوال ہے وجہ آپ بتائیں گے، بولیے ذرا، سست نہ پڑے، جوش کے ساتھ بیٹھیے، سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے؟ خوف خدا ہے، اور یہ ذہن کے اندر تصور ہے کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے نا، وہ مجھے اس مقام پہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ بندہ تنہا اس نے روزہ رکھا ہوا، وہ تو دیکھ رہا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے اسی پریکٹس سے میں نے تجھے گزارنا ہے، یہ پریکٹیکل میں نے تمہیں کروانا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، تمہیں ان ایام سے گزار کر 11 ماہ تک تمہیں ذہن کے اندر تمہارے تصور کو پختہ کرنا ہے کہ میرے بندو، اگر روزے کی حالت میں بند کوٹھڑی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، تو جب دکان پہ بیٹھے تم سودا تول رہے ہو تو وہاں بھی تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ملازمت کر رہے ہو، وہاں خیانت کر رہے ہو، تو تمہارا رب تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارا ہاتھ غلط اٹھا ہے تو تب بھی تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے اگر تمہاری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑی ہے تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری اٹھی ہوئی آنکھ کو بھی دیکھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد جو دل میں وہ وسوسہ پیدا ہوا نا، فرمایا میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور اگر تم کاروبار میں سودی معاملات کر رہے ہو، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا 1 مہینہ تو یہ پریکٹس کرنی تھی کہ تاکہ تمہارا تصور پختہ ہو جائے اور تم ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر عید کا دن گزارا، عید کے دن سنیے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، یہ بڑی تلخ بات ہے،
رمضان المبارک کا پورا مہینہ وہ شاہ ہو گدھا ہو امیر ہو غریب ہو سیاہ ہو سفید ہو ہر کوئی اپنے اپنے تمام معاملات میں ان روزوں کو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارتا ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، روزے رکھتے ہیں، سحری افطاری ہوتی ہے، قیام اللیل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو لیل و نہار انسان کے بڑے آسن انداز کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو جب عید کا دن آتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے عید کا دن میری میزبانی کا دن ہے۔ اتنی گرمی نہیں آئی کہ توڑے تے سستی تاری ہوگی، ذرا سبحان اللہ کہہ۔ عید کا دن میری میزبانی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ایک مہینہ میرے لیے بھوک اور پیاس کاٹی ہے، آؤ کلو وشربو ہنی مریا، آؤ کھاؤ پیو خوشی خوشی کھاؤ۔ اب عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جتنا بھی وہ قوی ہو جسمانی اعتبار سے، وہ کہے جی میں تو 2 مہینے لگاتار رکھ سکتا ہوں، رکھیں گے، رکھ لے 2 مہینے، لیکن یکم شوال کو عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ جب اللہ کی میزبانی کا دن ہو، اس کا نعمتوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہو، تو اپنے منہ کو بند کر کے رکھے تو یہ کفران نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنی پسند کو، اپنی رضا کو میری رضا میں گم کر دو، اسے حقیقی مومن کہتے ہیں، اسے حقیقی مومن کہتے ہیں۔ اب عید کے دن کھاؤ پیو خوشیاں کرو، لیکن کس کے مطابق کرنی ہے؟ اسلام کے مطابق کرنی ہے۔ اب اپنی دکانوں پر ڈیک چلا کر، LED چلا کر اور گانے باجے ان کی طرح نہیں کرنے کہ جو اغیار کا کام ہے، یہود و نصارہ کی طرح عید کا دن نہیں گزارنا، بلکہ اس طرح گزارنا جیسے میرے محبوب نے گزارا ہے، جیسے محبوب کے غلاموں نے، صحابہ نے گزارا ہے۔ میرے بھائیو یہی حقیقت میں مومن کی وراثت ہے، اور اسی انداز کے ساتھ جو ہے یہ ہم رمضان المبارک بھی انشاءاللہ یہ گزاریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیاری کیجئے رمضان المبارک کی، تیاری کس انداز کے ساتھ؟ آئیے میں آپ کو فکر اور سوچ دیتا ہوں۔ آج جائیں گے جمعۃ المبارک کے بعد، فارغ ہونے کے بعد، ایک تو ہمارے پاس یہ کیلنڈر بھی بن چکے ہیں، وہ بچہ ادھر کھڑا ہوگا کیلنڈر لے کر، جاتے ہوئے یہ کیلنڈر جس کو ضرورت ہے وہ ضرور لے کے جائیں، سحری اور افطاری کے اوقات کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کو جائیے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، اگر والدین ہیں ان کو بٹھائیں، زوجہ کو بٹھائیے، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان کو ترغیب دیں۔ جو کچھ آپ نے مجھ سے سنا ہے یہ جا کر گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو سنائیے، ان کو بتائیے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، سحری کا اہتمام کس طرح کرنا ہے۔ آج سے یہ کام شروع کریں۔ میرے آقا 1 ہفتہ پہلے بلکہ 1 عشرہ پہلے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں، خود بھی صاف ستھرے کپڑے پہنیے، بچوں کو بھی ساتھ لیجئے، اور بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مسجد میں لے کر آئیں، قیام اللیل کے لیے نماز تراویح میں خود بھی حاضر ہوں، اپنے بچوں کو بھی حاضر کیجیے۔ اور ہماری مسجد میں الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کچھ علماء اس میں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک عربی کی کہاوت ہے، بلکہ ترکوں کی یہ کہاوت ہے کہ مسجد نماز میں جماعت میں اگر پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں اور بچے نمازوں کے اندر موجود نہ ہوں تو سمجھ لو کہ تمہاری نسل دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسجد میں ساتھ نہیں لانا، اس کو سمجھا کر لائیں کہ خاموش رہنا ہے، جماعت کے ساتھ کھڑا کیجئے، اس کو پچھلی صف میں کھڑا کیجئے، ان کو ترغیب دلائیں۔ اور معمولات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کس انداز کے ساتھ گزارتے تھے؟ آپ اپنے گھروں میں جا کر بتائیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور کل شام کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو ساتھ لے کر مساجد میں آئیں، مساجد کی رونق کو بڑھائیں گے، مساجد کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ مسجدوں کی رونقوں کو بحال کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی رونقیں بحال کرے گا۔ مسجد نبوی میں ایک وقت تھا کہ جب تعمیر ہوئی نا تو اس میں لائٹ کا روشنی کا اہتمام نہیں تھا، تو ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے دیکھا مغرب کی نماز کے وقت اندھیرا ہے، تو انہوں نے خود اپنی پاکٹ سے پیسے لگا کر چراغ لائے اور مسجد کے مختلف مقامات پر چراغ جلائے اور مسجد نبوی میں روشنی کا اہتمام کیا۔ جب روشنی کا اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عشاء کی نماز کے لیے، دیکھا کہ مسجد نبوی روشن ہے چراغوں کے ساتھ، وہ بڑی رونق ہو گئی مسجد کے اندر۔ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ کس نے روشن کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کیا۔ اس نے کہا فلاں صحابی نے کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تیرے گھر کو روشن کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ اور زبان اقدس سے رسول اللہ کے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، زبان مصطفیٰ سے بات نکلی ہو پھر قبر روشن کیسے نہ ہو؟ ہم چاہیں کہ اپنے گھروں میں ہمارے رونق آ جائے، ہمارے گھروں میں برکت آ جائے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں آ جائیں، تو یہ صرف بھائی دعا کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے تو نہیں ہوگا جب تک عملی اعتبار سے ہم قدم نہیں بڑھائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو ساتھ لیجئے گا اور مسجد میں آ کر نماز تراویح ادا کریں انشاءاللہ۔ اس کے مسائل تو اگلی جمعہ المبارک پر میں کھل کر بتاؤں گا، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے۔ آپ نماز تراویح ادا کرتے اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے، لیکن نماز تراویح جو تھے نا آپ نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح اور دیگر جو تراویحیں مسجد میں آپ نے کم و بیش پڑھی 1 2 3 دن تک۔ ایک دن آپ نے تھوڑی سی نماز عشاء پڑھی، نماز تراویح گھر جا کر آپ نے پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نماز تراویح نہیں پڑھی؟ سنیے، میرے آقا نے فرمایا اگر میں نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی باقاعدہ، تو یہ نماز تراویح اللہ نے تم پر فرض کر دینی ہے، پھر تم سے ادا نہیں ہونی، پھر تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ سنت موقدہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، چونکہ فرض چھوٹ جائے تو اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، سنت چھوٹ جائے تو گناہ تو ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، اس لیے آقا نے بڑے گناہ سے بچایا اپنی امت کو۔ بہرحال انشاءاللہ تفصیل اگلے جمعہ المبارک پر اس کی بیان ہوگی۔ آج میں یہ بتاؤں چونکہ کل کو نماز تراویح ہم نے ادا کرنی ہے انشاءاللہ، تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح 20 رکعت ادا فرماتے۔ کتنی بولو؟ یہ 8 کا 12 کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں اس کا کوئی ثبوت ہے، اور یہ جمہور علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمانے کے بعد آرام فرماتے، اور آقا نماز تہجد کے لیے اٹھتے، نماز تہجد کی 8 رکعت ادا فرماتے، اور 12 رکعت بھی ہے لیکن 8 رکعت نماز تہجد کی ادا فرماتے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے، سحری کے بعد پھر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا فرماتے، اور جماعت کے ساتھ ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام کو درس قرآن ہوتا، درس حدیث ہوتا، درس اسلام دیا جاتا، درس توحید دی جاتی، مسائل سمجھائے جاتے، اس کے بعد پھر نماز اشراق پڑھی جاتی، نماز چاشت ادا کی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت دن کو کی جاتی، اور پھر رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ آپ صدقہ عطا فرماتے تھے، غرباء کو آپ بہت کچھ عطا فرماتے، اور نوافل نماز تراویح کے بعد آپ کثرت کے ساتھ عطا فرماتے۔ تو پھر شام کے وقت اور آپ کا جو روزہ افطار کرنے کا انداز ہوا کرتا تھا وہ بھی بڑا عجیب اور نرالا ہوا کرتا تھا۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت، حدیث پاک میں ہے، جب تک میری امت سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی وہ میری امت خیر پر رہے گی۔ سحری تاخیر کا کرنا، آخری وقت تک سحری کھانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اگر 3:32 پر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو بندہ 2 بجے سحری کھا کے وہ سو جائے یا 2:30 بجے ختم کر کے سو جائے۔ آخری وقت تک کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آخری منٹ تک کھانی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آخری وقت تک
کا مطلب 3:32 تک ہے تو 25-26 تک سحری ختم کر دینی چاہیے احتیاطاً 5 منٹ کے لیے۔ اور افطار کا آپ کا انداز جو ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کہ آپ صحابی رسول سامنے موجود ہوتے چبوترے پر، جب سورج غروب ہوتا تو وہ اعلان کرتے افطار کا، تو آپ کھجور کو یوں پکڑ لیتے اور کھجور کو پکڑ کر افطار کا انتظار فرماتے۔ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی اعلان ہوتا تو فوری طور پر آپ کھجور کے ساتھ اپنا روزہ تناول فرماتے۔ اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے، امت کے لیے بھی،